الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى سبحان صدق اللہ۔ اللہ العظیم۔ آقا کی بارگاہ میں سب لوگ جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ ممبر شریف پر بڑی بڑی عظیم ترین شخصیتیں موجود ہیں۔ ابھی میں ان کا تعارف کراؤں گا، لیکن پہلے آپ کو تھوڑا سا دیکھ لوں۔ ابھی شاہکار ترنم شاعر اسلام مداح خیر الانام غلام نور مجسم بہت اچھے انداز میں پڑھ رہے تھے اور پڑھتے بھی ہیں۔ اللہ تعالی اور برکتیں عطا فرمائے۔ میں نے اس لیے بہت لمبا خطبہ نہیں پڑھا اور تمہید بھی نہیں، کیونکہ علماء سمجھتے ہیں موقع کی نزاکت کو۔ کچھ لوگ ذہن میں یہ لے کے بیٹھتے ہیں کہ دیکھو اگر خطبہ لمبا ہو جائے نا تو سوچتے ہیں یار اب تقریر ہونے لگی، اب چلو۔ کسی نے موبائل نکالا، کان پہ لگایا، نکل گیا۔ کوئی کان کھجاتا ہوا نکل گیا، کوئی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے نکل کے چلا گیا۔ مگر میں ایک دم ڈائریکٹ شروع ہو رہا ہوں۔ علماء سے معذرت ہے، اگر میں کسی کی تعریف کروں تو میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے، اور اگر آپ کسی کی تعریف کریں تو آپ کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے۔ مگر نبی اگر کسی کی تعریف کریں تو کیا نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ بولو نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ اب میں نہیں، نبی فرماتے ہیں نظرۃ الی العالم احب الی من عبادت سنۃ مع صیامها وقیامها۔ آقا فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا احب الی من عبادت سنۃ، مجھے ایک سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ اور جو نبی کو پسند وہ خدا کو پسند، جس سے نبی راضی اس سے خدا راضی، اور جس سے یہ دونوں راضی اس کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ آپ اتنے دنوں سے امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا جلسہ کرتے ہیں، ان کے پروگرام میں بیٹھتے ہیں، آتے ہیں، محفلیں سنتے ہیں۔ میں تو دل سے دعائیں کر کے جاؤں گا آپ لوگوں کے لیے کہ مولا ان سب کو نبی کے بچوں کا صدقہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کو اتنا دے، ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے۔ میرے مولا اگر کوئی بیمار ہو تو شفا عطا فرما دے۔ اگر کوئی بھائی یا بہن بغیر اولاد ہو، مولا اولاد کی شکل میں اسے حسنین کریمین کا صدقہ عطا فرما دے۔ حسین پاک کی محفل میں جب آیا کرو تو کچھ نہ کچھ لینے کی نیت سے ضرور آیا کرو، مگر دل کے حالات اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ کئی سال ہم لوگ دعائیں مانگتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں پھر شروع ہوتا ہوں میں، کہ غریب نواز کے نا ایک نابینا تھا جس کی آنکھیں نہیں تھی، پتہ چلا غریب نواز کے ہاں دعا قبول ہوتی ہے،
وہ چلا گیا اور کہنے لگا غریب نواز آنکھیں دے دو. آنکھ اٹھلا اٹھلا کے مانگ رہا, کود کود کے مانگ رہا, سمجھے, کبھی دھیان ادھر ہے تو کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے. غریب نواز آنکھیں دے دو, آنکھیں. 3 سال ہو گئے اسے آنکھیں نہیں ملی. 3 سال کے بعد اندھا بگڑ گیا. کہنے لگا غریب, کہنے لگا یہ مٹی کا ڈھیر ہے, یہاں کچھ نہیں ملتا, 3 سال سے مانگ رہا ہوں, آنکھیں نہیں ملی. اورنگزیب علیہ الرحمہ بھی اس سال آ گئے. اورنگزیب آ گئے, کہا یہ کون ہے؟ کہا حضور ایسے ایسے. اورنگزیب نے اس کو پکڑا, پکڑنے کے بعد کہا جانتا مجھے؟ کہا نہیں. کہا اورنگزیب ہوں. تو مارے ڈر کے کانپ گیا. ان کا دبدبا, رعب. انہوں نے نکالی تلوار اور ہاتھ میں دے دی. بولے اسے جانتا ہے؟ بولے جی تلوار ہے. اور اس کی گردن پہ ہاتھ رکھا. بولے اسے جانتا ہے؟ بولے جی یہ گردن ہے. بولے لے یہ پکڑ لے, میں اندر حاضری دینے جا رہا ہوں. جب تک تو تلوار پکڑ کے غریب نواز سے مانگ لے, اگر تجھے آنکھیں مل گئی تو بچ گیا, اور اگر نہیں ملی تو یہ تلوار رکھ لے, اسی تلوار سے تیری گردن کاٹوں گا. اب تو اس کی مت کٹ گئی کہ اورنگزیب نہیں چھوڑے گا. اورنگزیب اندر گئے اور یہ جب چپٹا ہے غریب نواز کی چوکھٹ پہ, کہا غریب نواز بس 2 ہی منٹ کے لیے آنکھیں دے دو, آج بچا لو میرے غریب نواز. اور جب چپٹا ہے اور مانگنے کے لیے, اور جب دل سے مانگا تو 2 منٹ نہیں گزرے آنکھیں مل گئی. مطلب دربار بھی وہی, مانگنے والا بھی وہی, مگر انداز الگ. آئے, پوچھا کیا حال ہے؟ بولے حضور بالکل ٹھیک ہوں, آنکھیں صحیح ہیں. بولے پہلے کیوں نہیں ملی؟ سن, اسی دربار سے تو 3 سال سے آنکھیں مانگ رہا تھا, نہیں ملی. اب تجھے 2 منٹ میں آنکھیں مل گئی. پہلے مانگنے کا ڈھنگ اور تھا اور اب مانگنے کا ڈھنگ اور ہے. اب یہ تمہارے آنے پر ہے, سننے پر ہے. میں نے اب رسی آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے, سننے پر ہے. جو جس انداز میں سنے گا, جو جیسے حسنین کریمین سے مانگے گا, اللہ تبارک و تعالی ویسے ہی اس کے سر پہ رحمت کی بارش فرمائے گا. نہ میں کسی کو روک سکتا ہوں, نہ کسی کو بھیج سکتا ہوں. میں تو حسنین, ان کی گلاب نام ہے, گلاب بھائی, ان کی محبت بری دعوت پہ حسنین کریمین کا ذکر کرنے کے لیے آیا ہوں. سمجھے؟ اب دیکھتا ہوں تم لوگ سننا کتنا چاہتے ہو. نعت شریف سنا بڑے پیارے انداز میں, اور پڑھتے بھی بڑے پیارے انداز میں, اور بہت اچھا. ان کی نعت شریف مجھے پسند آتی ہے, ورنہ بعض شاعر نعت شریف کم پڑھتا, کودتا زیادہ ہے. سمجھے؟ نعت شریف یا منقبت کم پڑھتا ہے اور تم اس سے زیادہ کودتے ہو, تو پھر وہ تمہیں دیکھ کے اور زیادہ کودتا ہے. وہ سمجھ رہا کہ میری جم رہی ہے, اور تم سمجھ رہے ہو کہ میری جم رہی ہے, اور دونوں کی کٹ رہی ہے, اور دونوں کی کٹ رہی ہے. صحیح بتا رہا ہوں میں, دونوں کی کٹ رہی ہے. کیونکہ اللہ والوں کی بارگاہ میں ذرا بھی بے ادبی قبول, سمجھ میں آ رہی, ذرا بھی بے ادبی. اب میں جو بیٹھا ہوں نیت کر کے, تم نے تقریریں سنی اور سنتے ہو اچھے اچھے علماء سے, مگر اس گناہگار سے تھوڑی سننا. میں جو بیٹھا ہوں تو تمہیں بتا دوں, آج امام حسین پاک کی پیدائش پڑھوں گا, تھوڑے سا خاندان پر, پھر اس کے بعد یہ بتاؤں گا امام حسین پاک شہید کب ہوئے, اس کے بعد یہ بتاؤں گا کہ امام حسین پاک کی نماز جنازہ کب ہوئی, کتنی تاریخ کو ہوئی, 10 محرم کو ہوئی یا اس کے علاوہ ہوئی. پھر یہ بتاؤں گا کہ امام حسین کی نماز جنازہ پڑھی کنہوں نے. پھر یہ بتاؤں گا امام حسین پاک کو کفن شریف دیا گیا یا نہیں, اگر دیا گیا تو کتنے کپڑوں کا تھا, کس کلر کا تھا, کہاں سے آیا, اور اگر نہیں دیا گیا تو کیوں نہیں دیا گیا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر یہ بتاؤں گا آپ کا جسم پاک کہاں دفن ہے, سر پاک کہاں دفن ہے. پھر موبائل میں گھڑی دیکھوں گا, آپ کے حالات دیکھوں گا. اگر حالات صحیح نہیں ہے تو سلام کر کے چلا جاؤں گا, اور حالات صحیح ہے تو اللہ جتنی توفیق دے گا آگے بولوں گا. اب بولو, آپ لوگ تیار ہو سبق سننے کے لیے؟ اچھا ہاں, اور ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں جذباتی, یہ تو کھڑے ہو جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. مگر ایک چیز تمہاری اور سیٹ کر دوں میں, جب بلایا اتنی دور سے آیا ہوں میں, اور اتنا ایک مطلب
لیٹ کے میں آرام سے بھی سویا نہیں ہوں. رات میری پیلی بھیت میں تقریر تھی, وہاں سے بریلی شریف, پھر دلی, پھر ادھر آیا. سمجھ رہے؟ بہرحال تم سے زیادہ تھکا جگہ میں ہوں, مگر کوئی بات نہیں ہے. نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا, خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا. اب یہ بتاؤ سننا چاہ رہے ہو؟ اچھا جوش میں اور ہوش میں دونوں ہو؟ ہوش میں بھی ہو نا؟ سننا چاہ رہے ہو تو پھر ہاتھ اٹھاؤ کون کون سننا نہیں چاہ رہے آپ. پتہ چل گیا مجھے کتنے ہوش میں ہو تم, اور تم سے زیادہ ہمارے بھائی صاحب ہوش میں. سمجھ؟ تھوڑا سا سیٹ کر لوں تاکہ میری تقریر بیکار نہ جائے. تھوڑا سا اصل میں ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, بولے یار فلاں صاحب کی اماں کا انتقال ہو گیا. نیچے سے بولے سبحان اللہ. اللہ کے بندو یہ تو دیکھو کہاں سبحان اللہ کہا جاتا ہے. ابھی امام حسین پاک کی شہادت کا خون کا معاملہ تھا, نیچے سے کہہ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. میں دیکھ رہا تھا تو کم سے کم یہ تو دیکھو کہ سبحان اللہ کہاں کہا جاتا ہے, کہاں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں. سمجھے؟ مگر یہ بھی تمہاری غلطی نہیں ہے, یہ بھی ہم جیسے مولاناؤں کی اور شاعروں کی اور جو بچی کچی ناظموں کی. یہ تمہیں سیلف سٹارٹ کر دیا, ہر بات پہ کو اٹھا ہاتھ اٹھا. بعض تو بانٹ کے رکھ دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ قادری محلہ یہ چشتی محلہ, اور بھلے چاہے اس میں قادری ہو اس میں چشتی ہو, بس سمجھے, لیکن بانٹ کے رکھ دیتے ہیں. اب بانٹ کے رکھنے کے بعد اب وہ کودے کا تم ہو ہی گئے, اور عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں آیا, عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں آیا اور یہ کود رہا صاحب. تو میری تقریر میں ہوش میں بھی رہو گے اور جوش میں بھی رہو گے, اس لیے میں نے تمہیں سیٹ کر دیا. اب ریڈی ہونا, تیار ہو؟ درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ. سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ, رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے جو مہینہ آتا ہے اس کو شعبان بولتے ہیں. اس کی 5 تاریخ کو 4 ہجری میں مدینہ پاک میں پیدا ہوئے. جب پیدا ہوئے تو میرے نبی نے منہ میں لعاب دہن ڈالا, کان میں اذان پڑی. 7 دن کے بعد آپ کا نام حسین پاک رکھا اور عقیقہ بھی کیا. حسین پاک کی ماں کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, ابا جان کا نام مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. سیدہ فاطمہ کے علاوہ حضرت علی کی 8 بیویاں اور بھی تھی. الگ الگ وقتوں میں آپ نے 8 بیویوں سے اور شادی کی تھی. سیدہ فاطمہ کے علاوہ سیدہ فاطمہ کو لگا کر کے حضرت علی کی 9 بیوی ہوتی ہیں. ان 9 بیویوں سے حضرت علی کی 32 اولادیں تھی. 15 لڑکے 17 لڑکیاں. لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم پاک سے 6 بچے ہوئے. 3 بیٹے 3 بیٹیاں. ایک بیٹے کا نام حضرت امام حسن, دوسرے بیٹے کا نام امام حسین, تیسرے کا نام تم نے نہیں سنا ہوگا, سن لو. تیسرے کا نام امام محسن تھا. حسن حسین کے ایک بھائی اور بھی تھے جن کا نام امام محسن تھا. بچپن ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے. مگر سنو, امام حسین کی 3 بہنیں بھی تھی. ایک بہن کا نام حضرت رقیہ اور ایک بہن کا نام حضرت ام
उम्मे कुलसूम और एक बहन का नाम सैयदा ज़ैनब था। इमाम हुसैन पाक जब पैदा हुए तो दुनिया ही पर लई, जमीन पर ही लई, बल्कि आसमान पर भी आपका शोरा हो गया। तभी तो कहा कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। मैक वाले का मैक वाले जी अंदर बैठे बैठे बटन कस रहे हैं क्या ये? थोड़ा इस गुनाहगार का भी ख्याल रखो, समझे? हाँ अच्छा बोलो, समझ में आ रही है? आप 10-20 किताबें पढ़ेंगे तो जाके तुम्हें ये बातें मिलेंगी। मुबारकबाद दो इन सब लोगों को, कमेटी वालों को जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और मैंने 2-3 मिनट में पूरा खानदान ये अपने अंदाज में बयान किया। समझ में आ रही? कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, बोलो या हुसैन या हुसैन। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, और फर्शे ज़मीं से अर्श तक शोहरा हुसैन का। अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब दुनिया पर तशरीफ लाए तो एक रिवायत ये कहती है कि 4000 फरिश्ते मुबारकबाद पेश करने के लिए आए, और एक रिवायत 40,000 फरिश्तों की भी हमें मिलती है। मगर सुनो, मेरे आका इमाम हुसैन पाक के मुंह में लुआबे दहन डालते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते हुसैन। लुआबे दहन। अब यहीं से मैं शुरू होता हूं, इजाजत है? बोलो, बात समझ में आ रही है आपके? टाइम कम और काम ज्यादा इंशाअल्लाह। इमाम हुसैन पाक का सदका। और दिल में ना नियत कर लियो यार, ये वो बच्चे हैं हजारों की बिगड़ी बनती है, मगर मैंने पहले बता दिया वो नाबीना की तरह नहीं, बाद वाले की तरह जो नाबीना था। ये भी जहन में रखियो। एक सवाल होता, सवाल ये राजस्थान में पर्चा आया था जब मैं तकरीर कर रहा था, तो उसका जवाब दे रहा हूं तकरीर में, इसलिए अक्सर तकरीरों में, ताकि पता चल जाए लोगों को, सब में फैल जाए ये बात। सवाल क्या है? सवाल ये है, करबला शरीफ में इमाम हुसैन पाक के सगे बच्चे थे या नहीं थे? बोलो, थे। हजरत अली असगर, हजरत अली अकबर, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। करबला शरीफ में सगे भांजे थे कि नहीं थे? थे। हजरत सैयदा ज़ैनब के 2 बेटे औनो मोहम्मद। करबला शरीफ में इमाम हुसैन पाक के साथ में सगे भतीजे भी थे, हजरत कासिम इमाम हसन के बेटे। समझ में आ रही? हजरत अब्बास के भी बाजू कटे। ये सारी चीजें हुई, मगर उसने जो सवाल किया ये किया, ये बताओ करबला शरीफ में ये सारा काम इमाम हुसैन पाक के सामने हुआ, भांजे शहीद हुए इमाम हुसैन पाक के सामने, भतीजे शहीद हुए इमाम हुसैन पाक के सामने, बेटे शहीद हुए इमाम हुसैन पाक के सामने और गोद में। बोलो ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? इमाम हुसैन पाक के सामने उनके बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़ा दिए जालिमों ने, मगर इतना बताओ हुसैन पाक वहां पर मौजूद थे, अपने बच्चों को नहीं बचा पाए, अपने भांजों को नहीं बचा पाए,
अपने भतीजों को नहीं बचा पाए, कौन अपने बच्चों को नहीं बचाता है, कौन अपने भांजों को नहीं बचाता है, कौन अपने भतीजों को नहीं बचाता है, सब बचाते हैं मगर हुसैन पाक मौजूद, मगर बच्चों को नहीं बचा पाए, मतलब बच्चों की मदद नहीं कर पाए, बच्चों के काम नहीं आ पाए, बच्चों की मदद नहीं कर पाए। तो 1400 साल के बाद जो तुम ये जलसे कर रहे हो, 1400 साल के बाद हुसैन पाक के नाम पे लंगर लुटा रहे हो, 1400 साल के बाद हुसैन पाक के नाम पे खिचड़ा पका रहे हो, सबील लगा रहे हो, शरबत पिला रहे हो, हुसैन पाक के नाम पे खर्चा कर रहे हो, हुसैन पाक का नाम लेकर के अपना दामन फैला करके मांग रहे हो। बोलो बोलो, मांग रहे हो या नहीं मांग रहे हो? उनकी मदद चाहते हो? मुझे ये बताओ। उसका सवाल ये था कि जब करबला में जो हुसैन अपने सामने सगे बच्चों को ना बचा पाए, अपने बेटों को ना बचा पाए, अपने भांजों को ना बचा पाए, अपने भतीजों को ना बचा पाए, तो तुम तो गुलाम हो, तुम्हें कैसे 1400 साल के बाद बचा पाएंगे? हरगिज़ नहीं बचा सकते। बोलो, इसका जवाब तुम्हारे पास है, इसका जवाब तुम्हारे पास है, इसका जवाब नहीं है, इसका जवाब आज मैं देता हूं ताकि तुम्हें मालूम हो जाए। बोलो, सुनना चाह रहे हो जवाब? सुनना चाह रहे हो? प्यारो प्यारो, नाते सुना करो, इश्क बढ़ता है, मनकबत सुना करो, इश्क निखरता है और आगे बढ़ता है। मगर तकरीर भी सुना करो, उलमा की तकरीर भी सुना करो ताकि तुम्हें पता चल जाए इसकी जड़ क्या है, इसका फल क्या है, इसके पत्ते क्या है, इसका दरख्त क्या है। तुम्हें जब पता चल जाए तो हवाओं में फेरिंग नहीं चलेगी, जमीन पे दरख्त लगाओगे, जमीन पे पौधे उगाओगे, हवाओं में फेरिंग नहीं लगेगी। तकरीरें सुना करो। तुम्हें क्या पता है, आज अक्सर जलसों में हजरत, माफ करना, कुछ लड़के ये समझते हैं कि हम कूद लिए, कुछ लड़के ये समझते हैं हमने उठ के खड़े हो करके ज्यादा नारे लगा लिए, कुछ लड़के ये समझते हैं नापाक है, पाक नहीं है, उसके बावजूद भी खुद कूद रहे हैं हुसैन पाक के नाम पर। अरे ये कामयाबी नहीं है, कामयाबी ये है जो करबला में हुसैन पाक के बच्चों ने यही कहा था और उससे पहले सहाबा ने भी यही कहा था। हुसैन पाक का किरदार लेकर के नौजवान खड़े हुए थे, उन्होंने भी यही कहा था, दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, लेकिन हम यही करते रहे। अब जवाब सुन लो, हर एक अपना अपना जवाब पक्का रखना। अब मुझे लगता है ये सवाल अहले हदीस की तरफ से था, चाहे किसी की भी तरफ से हो, मैं तुम्हें जवाब सिखा दूं ताकि तुम्हें पता चल जाए। हर एक जवाब दे देगा। हुसैन पाक ने अपने बच्चों को क्यों नहीं बचाया? हुसैन पाक ने अपने बच्चों की मदद क्यों नहीं की? हुसैन पाक के सामने 3 दिन भूखे प्यासे उनके बच्चे बेचारे तड़पते रहे, भूखे प्यासे उनके बच्चों को शहीद कर दिया गया, मगर हुसैन पानी नहीं पिला पाए, हुसैन खाना नहीं खिला पाए, हुसैन अपने बच्चों की मदद नहीं कर पाए। इसका जवाब तुम्हारे पास नहीं है, उलमा के पास है, मगर मैं तुम्हारी झोली में डालना चाहता हूं। सुन लेना जरा पक्का और जहन से याद कर लेना। कितने लोग हैं जिन्होंने हाई स्कूल कर लिया है, कितने लोग हैं जिन्होंने इंटर कर लिया है, कितने लोग हैं जिन्होंने बी और एमए कर लिया है, मगर मैं तमसील बयान करूं, हाई स्कूल का फॉर्म भरने वाला, हाई स्कूल का फार्म भरने वाला, उसकी मां ने कहा बेटा फार्म भरो, उसके बाप ने कहा बेटा फार्म भरो, फार्म भर दिया जाता है। कोई भी लड़का हाई स्कूल का भरता है तो उसकी तैयारी करता है, अगर इंग्लिश में कमजोर है तो ट्यूशन लगा दी जाती है, अगर ग्रामर में कमजोर है तो ट्यूशन लगा दी जाती है, अगर टेंस उसके कमजोर है तो ट्यूशन लगा दी जाती है, किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर है ट्यूशन लगा दी जाती है। माँ को पता है मेरा बेटा इम्तिहान देगा, बाप को भी पता है मेरा बेटा इम्तिहान देगा, माँ मिली कह रही है हजरत दुआ करना मेरा बेटा कामयाब हो जाए, बाप कह रहा हजरत दुआ करना
देना, मेरा बेटा कामयाब हो जाए। एक भी ये नहीं कह रहा है हजरत दुआ करो मेरा बेटा इम्तिहान से बच जाए, सबके सब यही कह रहे हैं मेरा बेटा इम्तिहान में कामयाब हो जाए। बोलो वो तैयारी कर रहा है, अगर इम्तिहान में पास हो गया लड्डू बट रहे हैं, मिठाइयां बट रही हैं, चर्चा हो रहा है, और अगर फेल हो गया तो भाई भी नाराज है, कह रहा है ये मोबाइल ज्यादा चलाता है, ये गलत दोस्तों से मिल बैठा है, सारे पैसे बर्बाद कर दिए, माँ कह रही है गर्दन झुका दी है, बाप कह रहा है इसने नाक कटा दी है। बोलो ये है कि नहीं है? ये तुम्हारे घर की बात थी, जरा नबी के घराने में चलो। फातिमा के यहाँ पर एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम हुसैन है। 4 हिजरी में 5 शाबान को मदीने पाक में पैदा होता है। हजरत जिब्रील रजिस्टर लेकर के आ जाते हैं और कहते हैं आका मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये जो आपका नवासा जिसके मुंह में आपने थूक डाला है ये इम्तिहान देगा। कहा कैसा इम्तिहान? कहा इम्तिहान देगा। कहा कैसा इम्तिहान? कहा जब इस्लाम लड़खड़ाता होगा, जब इस्लाम डगमगाता होगा, जब इस्लाम नीचे आता होगा, जब इस्लाम का पौधा सूखेगा, जब इस्लाम का झंडा गिरेगा, तो यही हुसैन, अगर इसे जिंदा करना इस्लाम को, अगर बुलंद करना झंडे को, अगर दीन और इस्लाम को बचाना है तो इम्तिहान देना होगा। कहा कैसा इम्तिहान? कहा इसका सेंटर करबला होगा, इसका सब्जेक्ट इस्लाम होगा। और क्या इम्तिहान होगा? कहा इम्तिहान ये होगा कि इन्हें 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा, लेकिन भूखा प्यासा रखने के बाद अब अगर चाहे तो ये पानी मांग ले या दीन और इस्लाम को बचा ले। इनके बच्चों को भूखा प्यासा रखा जाएगा, चाहे बच्चों को पानी पिला ले या दीन और इस्लाम को बचा ले। इनके बच्चों को सामने शहीद किया जाएगा, कुर्बानी पेश की जाएगी, चाहे तो बच्चों को बचा ले, दीन या इस्लाम को बचा ले। तो नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो अभी कहा था ना बचपने का वायदा, उसी पे चल रहा हो। नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह ने वायदा कर लिया था मेरा हुसैन सब कुछ बर्दाश्त करेगा मगर दीन और इस्लाम को जिंदा करेगा। अरे ये किसी ऐसे वैसे का वायदा नहीं था, ये नाना का वायदा था, मोहम्मद रसूलुल्लाह का वायदा था। हुसैन पाक का फॉर्म भर जाता है, ये तुम्हारे समझाने के लिए कह रहा हूँ। हुसैन पाक के लिए नाना ने वायदा कर लिया। सैयदा फातिमा आई, कहने लगी बाबा क्या हो रहा था? कहा बेटी ये मेरे हुसैन को, मेरे कलमा पढ़ने वाले करबला में इसकी गर्दन पे चुरिया चलाएंगे, इनके बच्चों पे तीर और पर्चे चलाएंगे, इनके बच्चों पे घोड़ों की टापों से इनके बच्चों को रौन दिया जाएगा। कहने लगी फातिमा बोली, कहा अब्बा जान क्यों? कहा बेटी ये मेरे बेटे का इम्तिहान होगा, मेरा बेटा दीन और इस्लाम को बचाएगा। हजरत अली आ जाते हैं, हजरत अली ने पूछा तो नबी ने यही बताया। अब फातिमा को पता था मेरा बेटा हुसैन शहीद होगा, अली को भी पता था मेरा बेटा हुसैन शहीद होगा। कोई माई का लाल पूरी दुनिया के मौलवियों को चैलेंज कर दो, अगर कोई ये बता दे कि फातिमा ने आज तक ये दुआ की हो ऐ अल्लाह मेरे हुसैन को शहादत से बचा दे, नहीं दुआ की बल्कि ये दुआ की ऐ अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र देना, कामयाबी देना, सब्र देना, कामयाबी देना। अली भी यही दुआ कर रहे, नबी भी यही दुआ कर रहे। अब हुसैन छोटे से है, हुसैन को भी पता है, हुसैन को भी पता है मैं करबला में शहीद होऊंगा, करबला में मेरी गर्दन तन से जुदा कर दी जाएगी। सहाबा को भी कुछ को पता था, मगर सुनो वो लोग जो ये कहते हैं हुसैन पाक अपने बच्चों को 3 दिन करबला में बचा नहीं पाए, उनकी प्यास बुझा नहीं पाए, उनकी भूख मिटा नहीं पाए, उनकी मदद नहीं कर पाए। उन बेहूदों से कहना अरे पगलो मेरा हुसैन करबला में पानी पीने नहीं गया था बल्कि नाना के दीन को बचाने गया था। मेरा हुसैन करबला में अपने बच्चों को बचाने नहीं बल्कि नाना के दीन को बचाने गया था। बच्चों को तो साथ लेकर के इसलिए गया अगर बचपने की जरूरत पड़ी तो अली असगर को दे दूंगा, जवानी की जरूरत पड़ी हजरत कासिम को दे दूंगा, बाजुओं की जरूरत पड़ी अब्बास को हाजिर कर दूंगा। अब भी अगर नाना का जो दीन और इस्लाम है अगर जिंदा नहीं होगा तो हुसैन अपना खून दे देगा और नाना के दीन को बचा लेगा। दुनिया वालों से कह देना हुसैन पाक करबला में बच्चों को बचा
नहीं बल्कि नाना के दीन को बचाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, अजमत इमाम हुसैन, फैजान इमाम हुसैन, जिक्र शहीद आजम, जिक्र शहीद आजम हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, सबर हुसैन, इस्तक़लाल हुसैन, इस्तक़ामत हुसैन, इम्तिहान हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सारी कौमें अपने धर्म के ताल्लुक से मालूमात रखती हैं, मगर हमारी कौम के बच्चे सिर्फ खेल कूद, नाच ढोल, ताशे गाजे बाजों में, शराब, जुआ, तेरी मेरी बहन बेटियों से मोबाइल पे चैटिंग करना, फैशन कर लेना, बाल कटवा लेना, जैसे गधा चढ़ गया, बस इसी में डूब गया। ये हमारे बच्चों के हालात। मगर प्यारो, अभी दिन दूर नहीं है, अगर तुम अभी रास्ते पे आ गए तो ये उलमा मौजूद हैं, तुम्हें जलसों के जरिए पढ़ा करके छोड़ेंगे। तुम जवाब तो दे सकते हो, मगर सुनने के लिए तैयार हो तो। बाज जगह तो ऐसा होता है जैसे कोई मुकर्रिर बैठता है, ऐसे भागते हैं जैसे कि सांप आ गया या कोई शेर आ गया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तुमने हक अदा कर दिया। बोलो पता चला नहीं चला? हुसैन पाक ने अपने बेशक उनसे कहना, पगलो मदद की बात कर रहे हो, सैयदों का पावर देखना तो मैं दिखाऊं, हुसैन पाक के बच्चों का अगर पावर देखना तो बताऊं। तकरीर फैलाऊंगा नहीं, पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि कल भी तकरीर होनी है मेरी। बोलो इंशाअल्लाह, जहां से छोड़ूंगा कल को वहीं से जोड़ूंगा इंशाअल्लाह। बोलो पॉइंट टू पॉइंट। हुसैन के बच्चों का पावर, हुसैन के बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे के बेटे के बेटे के बेटे, 13 या 14 पीढ़ी में एक बेटे का नाम गरीब नवाज आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जरा प्यार से बोल दो अल्लाह अल्लाह। गरीब नवाज अजमेर शरीफ में पृथ्वीराज चौहान ने पानी बंद कर दिया। सुना होगा ना तुमने? बोलो ये तो सुना ही होगा, ये तुम्हारे हिंदुस्तान की तारीख है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या कोई फकीर आए, कहने लगे सरकार पानी बंद कर दिया। गरीब नवाज बोले पानी बंद? बोले ये बताओ पानी किसके सदके में बना? कि सरकार आपके नाना के सदके में बना, जमीन आपके नाना के सदके में, आसमान आपके नाना के सदके में, कायनात का जर्रा जर्रा आपके नाना के सदके में। तभी तो अल्लामतुज़्ज़मान, फरीदुल आबान, मुल्हिदुल नज़ारे, सैयद अदनान, शेख इमाम अहमद रजा खान, फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान कलम उठाते और लिखते, कहते या रसूल अल्लाह, जमीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी व चुना तुम्हारे लिए, और बने तो जहां हमारे लिए। कहा बेटा परेशान मत हो, करबला में पानी बंद हुआ हमारे खानदान पर, जंग बदर में कुएं पे पैरा लगाया गया हमारे खानदान पर, वहां पर भी पानी बंद, जंग बदर में भी, करबला में भी पानी बंद, और यहाँ पे भी पानी बंद, मगर आज मैं पानी खोल करके जाऊंगा। सुभान अल्लाह। कौन कह रहे हैं? ये गरीब नवाज। अल्लाह जरा पावर देखो। जो लोग कहते हैं ना अपने बच्चों की मदद नहीं कर पाए, अरे पूरी दुनिया के यजीदी एक तरफ और मेरे हुसैन के घर का एक बच्चा एक तरफ। सुभान अल्लाह। बर्छियां नहीं उठाता, तलवारें नहीं उठाता, वो सब बर्छियां, तलवारें, नेज़े उठाते, और हुसैन के घर का एक बच्चा अपने हाथ उठाता, कहता मौला मौला तुझे मेरे नाना का वास्ता इन यजीदियों को धंसा दे। तो खुदा की कसम हाथ नीचे नहीं आते और सारे यजीदी धस जाते। मगर करबला में गए क्यों थे? मकसद तो देखो। जाने का मतलब क्या है? करबला शरीफ में हुसैन पाक, अब यहां पर गरीब नवाज पे पानी बंद, मगर पावर दिखा दिया उन्होंने। कहा बेटा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी खुद नहीं गए, खादिम को भेजा, कहा जाओ
जा करके जहां तक जा सकते हो पहुंच जाना, जहां रोक दिया जाए वहीं पर रुक जाना, और रुकने के बाद अना सागर से कह देना, ओ अना सागर तुझे ख्वाजा पिया ने बुलाया है, बोलो ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? उन्होंने प्याला दिखाया, ओ अना सागर ख्वाजा पिया ने बुलाया, बोलो पानी आया नहीं आया? उन लोगों के मुंह पे तमाचा गरीब नवाज ने दिया। वो लोगों करबला वालों को तुम मोहताज मत समझना, उनके बच्चों को मोहताज मत समझना, इतने पावर है सैयदों में। उनके बच्चे 14 पीढ़ी के बाद अगर जलवा दिखाने पे आ जाए, पावर दिखाने पे आ जाए, तो देखो खादिम को भेज के पानी बुला लेते हैं। जब अजमेर में 14 पीढ़ी के बाद उनका बेटा पानी बुला सकता है, तो क्या करबला में हुसैन पाक का सगा बेटा पानी नहीं बुला सकता? बुला सकता था, मगर अजमेर में दीन बचाना नहीं था, दीन फैलाना था। करबला में दीन बचाना नहीं, दीन फैलाना नहीं, दीन बचाना था। वहां करामत दिखानी थी, यहाँ शहादत पानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत हुसैन, सब्र हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात और कांटे की बता दूं अगर इजाजत। अच्छा ये बताओ, जवाब समझ में आ गया तुम्हारी? बच्चों को पानी क्यों नहीं पिलाया? अरे वो गए इसीलिए थे इम्तिहान देने। ये तो उनके बच्चों का जरा सब्र देखो, औरों के बच्चे होते तो टूट जाते। चुना भी अल्लाह ने तो किनको चुना? और एक बात और बताऊं, ताकि कयामत तक का मुसलमान ना, जब भी मुसलमान इस्लाम को चाहने वाला, दीन और इस्लाम के साए में पलने वाला, कभी भी सैयदों का एहसान नहीं भूल सकता। इस दीन और इस्लाम की जड़ों में सैयदों का खून है, इसकी लाली उनके खून से है। समझ में आ रही बात? अब सुनो, देखो करबला शरीफ में, वहां पर मैं भी गया था, अल्लाह करे तुम भी जाओ। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जरा थोड़ी सी इस बात को सीरियस ले लेना। करबला शरीफ वहां करबला शरीफ में क्या हुआ था? 10 मुहर्रम 61 हिजरी जुमे का दिन इमाम हुसैन पाक शहीद हुए। ठीक है, उनके बेटे शहीद हुए, वहीं लेटे थे। उनके भांजे शहीद हुए, वहीं लेटे थे। उनके भतीजे शहीद हुए, वहीं लेटे। अल्लाह, करबला में ऐसा आलम था, जालिमों ने उन सैयदों के हाथों में हथकड़ियां पहना दी थी, जिनका जिक्र कुरान शरीफ में आता है, जिनसे मोहब्बत करने का हुक्म कुरान में आता है, जिन पे अगर हम दुरूद ना पढ़े तो नमाज मुकम्मल ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। लेकिन सुनो प्यारो, वो सैयदजादियां इमाम हुसैन पाक की सगी बेटी, 7 साल की बच्ची, जिनका नाम हजरत सकीना, अरबी में लफ्ज सुकैना आता है, सुकैना, मगर हम उर्दू बोल रहे हैं, उर्दू, आप सकीना समझना। सैयदा सकीना करबला शरीफ में है। उधर शहीद हुए बाबा भी शहीद हुए, हजरत अब्बास के बाजू कटे वो भी शहीद हुए, 6 महीने के बच्चे अली असगर शहीद हुए, वहीं लेटे थे। हजरत औन मोहम्मद सैयदा ज़ैनब के बेटे शहीद हुए, वहीं लेटे थे। हजरत अली अकबर और हजरत कासिम शहीद हुए, वहीं लेटे थे। अब सैयदा ज़ैनब करबला शरीफ में मौजूद हैं, उनके खेमों में आग लगा दी है। प्यारों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, वहां 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? वहां 10 मुहर्रम को उन सैयदों के हाथों में हथकड़ियां थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जुब्बा पकड़ के खींच के बाहर डाल दिया था। हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं, तो ये उलमा हमारे हाथ चूम रहे हैं, वो तो डायरेक्ट इमाम हुसैन पाक के बेटे थे यार।
डायरेक्ट हुसैन पाक के बेटे उनका मकाम क्या होगा। मगर तुम अपने ऊपर गौर करना, वहां करबला में क्या हो रहा था। वहां सैयदजादियों के खेमों में आग लगा दी, नबी के बच्चों को शहीद कर दिया था, नबी के खानदान के फूल मुरझाए हुए लेटे थे। बोलो लेटे थे या नहीं लेटे थे। उन सैयदजादियों की आंखों में आंसू थे। करबला शरीफ का वो मंजर था। मगर हमारे यहां भी करबला होती है, तुम्हारे यहां भी करबला होती है। बोलो होती है या नहीं होती है। 10 मुहर्रम को हमारे यहां करबला में क्या होता है, जरा सीने पे हाथ रख के मुझे बता दियो। हमारे यहाँ करबला में 10 मुहर्रम को क्या होता है। हमारे यहाँ हलवे पराठे की दुकानें लगी हुई है, हमारे यहाँ चूरन चाट की दुकानें लगी हुई है, हमारे यहाँ मिठाई की दुकानें लगी हुई है, हमारे यहाँ गोश्त के कबाब तले जा रहे हैं, हमारे यहाँ झूले लगा दिए गए हैं, हमारे यहाँ खिलौनों की दुकानें लगी है, हमारे यहाँ पिसाद खाने की दुकानें लगी है। हमारे घर की जवान जवान बच्चियां मेकअप करने के बाद, अपने फैशनीले कपड़े पहनने के बाद 10 तारीख को करबला में जो मेला लगता है, उस मेले में हमारे घर की बच्चियां जाती हैं। बोलो जाती है या नहीं जाती है। हमारे घर के नौजवान बच्चे हैं, अपने बाल उल्टे सीधे काढ़े, ये करबला के मेले में जाते हैं, बहन बेटियों के टकरे मार रहे हैं, उनसे मोबाइल पे चैटिंग कर रहे हैं। जिनकी नई नई शादी हो गई है, वो अपनी बीवियों को लेकर के मेले जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे कांधों पे बैठे हैं, कोई उधर से खुनखुना लेकर के आ रहा है, कोई फुकने गुब्बारे लेकर के आ रहा है, कोई खिलौने लेकर के आ रहा है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, कोई कुछ कर रहा है और यहां तक के बाज लफंगे नौजवान लड़के क्या करते हैं। वहां पिसाब खाने की दुकान लगी हुई है, वहां पर लड़कियों में घूमता हुआ तुम्हें मिलेगा। क्या इसका कोई बाप नहीं है, क्या इसकी कोई मां नहीं है, क्या इसका कोई भाई नहीं है। तुमने क्यों नहीं पूछा इससे, बता तू औरत है कि मर्द है, तू मर्द है कि छक्का है, बता औरतों के मेले में क्यों घूम रहा है। तू क्रीम पाउडर खरीदने गया है, तू चुड़िया बुंदे खरीदने गया है, तो कोई भी नौजवान उसके पास जवाब नहीं है। उसका बाप अपने बेटे को नहीं बताता है कि मैं चुटिया बुंदे खरीदने गया। अरे हिम्मत नहीं है जो पकड़ के दो तमाचे मार दे। लेकिन तुम उलमा की तकरीरें सुनो तो तुम्हें पता चलेगा। आज मैं तुम्हें पता करके जाऊंगा, भले तुम्हें बुरी लग जाए। अगर तुम्हारे घर में किसी एक का इंतकाल हो जाए तो तुम्हारे चेहरे बिगड़ जाते हैं, 2-3 का इंतकाल हो जाए तुम्हारा खून खुशक हो जाता है। हमसे पूछो इन उलमा से पूछो, जब हम करबला की तारीख पढ़ते हैं आंखों में आंसू निकल आते हैं। जब अपने नौजवान भाइयों के, ये गैर थोड़ी है, ये भी तो हमारे भाई है। मुसलमान बच्चे किसके बच्चे हैं बोलो, हमारे बच्चे नहीं है। अगर दूसरा करे तो इतना दुख नहीं होता है, जितना अपना करे तो ज्यादा दुख होता है। ये करबला के मेले में अब जो औरतों के वहां जा रहा है, मैं पूछना चाहता हूं इन नौजवान लफंगों से, ये क्यों जा रहा है। तुम में हिम्मत नहीं है बता दो, मगर मेरे अंदर हिम्मत है। ये चुटिए बुंदे खरीदने नहीं जा रहा, ये इसलिए जा रहा कि किसी के पोनी लग जाए, ये इसलिए जा रहा किसी से टकरा जाऊं, ये इसलिए जा रहा किसी के धक्का लग जाए, ये इसलिए जा रहा किसी बहन बेटी का चेहरा देखने मिल जाए, उसकी आंखें टकरा जाए, उसका फोन नंबर मिल जाए, उससे मोबाइल पे चैटिंग होने लगी, किसी से गुंडागर्दी की बातें हो जाए। इस नौजवान से कह के जाऊंगा, अरे तेरे घर में तेरी मां नहीं है क्या, तेरे घर में तेरी बहन नहीं है क्या, तेरे घर में तेरी भतीजी नहीं है क्या, तेरे घर में तेरी भांजी नहीं है। अगर तुझे शर्म आया गैरत है तो जा अपनी मां के कपड़े उतार घर में चुल्लू भर पानी में डूब मरना। वो नौजवान जो मुहर्रम के मेले में या कहीं भी औरतों से, लड़कियों से, तेरी मेरी बहन बेटियों से गलत रवैया इख्तियार करते हैं, गुंडागर्दी करते फिरते हैं, मैं उनसे कह के जाता हूं, अरे तू जिसके कोनी मारने गया, अगर तेरी बहन होती तो तू क्या करता। जिसके धक्के मारने गया तेरी भांजी होती तो तू क्या करता। जिससे आंखें मिलाने गया अगर तेरी खाला होती बोल क्या करता। तू मरने को जगह नहीं थी। अब मुझे बताओ, क्या ये हुसैनियों का काम हो सकता है? ये मुफ्ती साहब नहीं बताएंगे, ये तुम बताओगे। तो वहां 10 मुहर्रम को क्या हुआ था और तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा। तुम्हारे यहाँ टोल बच रहा है, तुम्हारे यहाँ गुंडागर्दी हो रही है, तुम्हारे यहाँ नौजवान किसी की मोटरसाइकिल का
शीशा तोड़ देते हैं, किसी के घर में गोबर फेंक रहा है, किसी के बल्ब फूंक रहे हैं, किसी गैर मुस्लिम के घर में पत्थर फेंक रहे हो। अरे तुम्हें इस्लाम ये इजाजत कहां से देता है? इस्लाम ये इजाजत नहीं देता है। इस्लाम तो ये कहता है तू ऐसा बन जा, अगर खाए तो तेरे खाने की अदा बोले नबी नबी, तेरे पीने की अदा बोले नबी नबी, तेरे चलने की अदा बोले नबी नबी, तेरे सोने की अदा बोले नबी नबी, तेरी हर धड़कन बोले नबी नबी। अपने नहीं गैर कहते हुए नजर आए। अरे गुलाम हुसैन ऐसा है तो फिर इमाम हुसैन कैसा हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हजरत अल्लामा सैयद मुफ्ती वकील रहमान साहब, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हुसैन इब्ने अली की प्यास तो एक राज थी, वरना फरिश्ते खाने काबा से ज़मज़म को उठा लाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माफ करना यार, वाह दिल पिघल जाता है। इनसे पूछो कैसे कैसे सफर करके ये आए हैं, और जाना भी इन्हें 3:00 पे ट्रेन है। इनकी मोहब्बत है, मैं दिल से दुआएं करता हूं अल्लाह इनको और तरक्की अता फरमाए। इन्होंने अपना टाइम काटा, जबकि इतना अच्छा पढ़ने वाला शायर, समझे। मगर आज दिल दुखता है यार, क्या नाना जान की उम्मत क्या होना चाहिए, क्या थी। जरा सोचो, गौर करो। मुबारकबाद देना इन लोगों को जो जलसा कराते हैं। तुम भी अपने घरों में ना थोड़ी थोड़ी बिरयानी खाना बनाओ और कुरान खानी कराओ, इमाम साहब को बुलाओ, आलिमों को बुलाओ और कह दो हजरत हमारी तरफ से नबी के बच्चों के लिए है ये। अल्लाह नबी भी राजी हो जाएंगे और नबी के बच्चे भी राजी हो जाएंगे। आज आंखों में आंसू। हजरत मुहर्रम के मेले में बोलने हिम्मत नहीं पड़ती है यार, कितनी पाकीज़ा चीज। और बोल, बहुत सारी लड़कियों के जिस्मों पे लड़कों के हाथ चले जाते हैं। मेरा इशारा समझ रहे हो? कैसे बोलूं, मेरी बहनें भी बैठी, बेइज्जती हो जाती, इज्जतें लुट जाती। और ये लफंगा नौजवान, माफ करना मैं अगर लफंगा बोलूं, मैं तुम्हारा भाई हूं, दुश्मन नहीं हूं यार, दुश्मन नहीं हूं, तुम्हारा भाई। तुम खुद सोचो यार, सैयदा ज़ैनब, उनकी भतीजी सैयदा सकीना जब से शहीद हो गए करबला में, कह रही है पप्पो मुझे अब्बा का सर देखना। इमाम हुसैन पाक के सर को उन जालिमों ने तन से जुदा कर दिया था। बेटी कह रही है पप्पो मेरे अब्बा तो हैं मगर मेरे अब्बा का सर नहीं है, मुझे अपने अब्बा के सर को चूमना, मुझे अपने अब्बा के सर से दो बातें करनी है, मुझे अपने अब्बा के बाल संभालना। इमाम हुसैन पाक की सगी बेटी कह रही है पुप्पो मुझे अपने अब्बा के सर में हाथ डालना, जो मुझे सीने से लगाते थे, चूमते थे, मुझे एक मर्तबा दिखा दो। कह रही है पुप्पो मैंने देखा उन मोहम्मद लेटे हुए, भाई 6 महीने का लिए असगर भी लेटे हुए। कहा पुप्पो चाचा अब्बास के भी बाजू कटे हुए मगर बाबा का सर नहीं मिलना, बाबा का सर जालिमों के पास था। 7 साल की बेटी हुसैन पाक के अपने अब्बा के सर को ढूंढ रही है। ओ मेरी बहन तू अपने सर से दुपट्टा उठा के करबला के मेले में घूम रही है, तू लड़कों से मोबाइलों पे बातें कर रही है। अगर तेरी तरफ से इशारा नहीं हो तो एक की भी हिम्मत नहीं है जो कोई बात कर ले। मैं तुमसे पूछना चाहूंगा हुसैन पाक की सगी बेटी कह रही है पुप्पो, कहा बेटी 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 हमें अपने आप को बचाना नहीं है,
ہمیں آج نانا کے دین کو بچانا ہے، نانا کے دین کو بچانا ہے۔ ارے وہ سیدزادیاں، جو وہ سیدزادے جن کے پاؤں کے نیچے نورانی فرشتے پر بچاتے تھے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وہ بیٹی حسین پاک کی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے 7 سال کی بچی سارے شہداء جتنے بھی لاشیں تھی سب کو دیکھ رہی ہے، یہ بھی ہے یہ بھی ہے، مگر میرے بابا کا سر نہیں ہے، ڈھونڈ کے آ گئی، کربلا میں چکر لگا رہی ہے، کہہ رہی ہے پھپھو، دامن پکڑ کے کہہ رہی ہے ایک مرتبہ میرے ابا کے سر کو میری گود میں دلوا دو، ایک مرتبہ میں اپنے ابا کے سر کو چوم لوں۔ ارے بیٹی کا کیا عالم بنتا ہوگا نوجوانوں، آج جب تم غنڈہ گردی کرتے پھر رہے ہو، تمہیں ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاتا ہوں، تمہیں نبی کے بچوں کا واسطہ، تمہیں کربلا والوں کا واسطہ، تمہیں حسنین کریمین کا واسطہ، اگر تم مان گئے نا تو دل سے دعائیں دے کے جاؤں گا، انشاءاللہ یہ علماء دعا دیں گے تمہاری نسلیں شاد و آباد ہو جائیں گی۔ بل حضرات سوچو کربلا کے میدان میں کیسا منظر ہوگا۔ اب پھپھو کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کہا بیٹی تمہیں معلوم ہے ہم کربلا کیوں آئے ہیں؟ ہمارے نانا نے وعدہ کر لیا تھا، وہ وفا کرنے آئے ہیں، وہ پورا کرنے آئے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، مگر جیسے ہی زینب ادھر گئی تو دیکھا وہ سکینہ پھر کربلا میں ڈھونڈ رہی تھی میرے ابا کا سرکار، مگر ایک ظالم یزیدی بھیڑیا جس نے نبی کے بچوں پر رحم نہیں کیا، وہ ظالم یزیدی حسین پاک کی سگی بیٹی کو جب دیکھتا ہے تو کان میں ایک بالی تھی سونے کی بالی، اس ظالم یزیدی بھیڑیے کی نیت خراب ہو گئی، جیسے ہی نیت خراب ہوئی اس کی وہ آگے بڑھنے لگا، حسین پاک کی بیٹی کانپ گئی، اس ظالم کے چہرے پہ 2:30 بج رہے تھے، آنکھیں نیلی پیلی تھی، صورت بگڑی ہوئی تھی، بتاؤ کیسے اچھی شکل ہوگی جو نبی کے بچوں کو ستائے۔ آج ہم اتنی نسلوں کے بعد ہیں تو تم ہمارے ہاتھ چوم رہے ہو، وہ تو سگے بچے تھے حسین پاک کے سگے بچے یار۔ اب ذرا سنو، اس ظالم نے دیکھا اور جب پیچھے دوڑا حسین پاک کی بیٹی بھاگ پڑی اور کہنے لگی پھپھو بچا لو، پھپھو بچا لو، پھپھو بچا لو۔ جیسے ہی چھوٹی بچی کتنا بھاگے گی، 7 سال کی بچی تھی، تمہیں تمہاری تاریخ ابھی سنی نہیں ہے، تم نے تمہیں بھلا دی ہے تاریخ۔ جیسے ہی بھاگی اس ظالم نے آگے بڑھ کے اتنا بڑا ہاتھی جیسا تھا، اس نے حسین پاک کی بیٹی کے گردن پہ یا پیچھے اتنی زور سے دھپکی ماری، اتنی زور سے ہاتھ مارا، وہ چھوٹی سی بچی کربلا کی زمین میں منہ کے بل گھسٹ گئی، منہ کے بل گھسٹ گئی۔ اللہ جانے ناک سے خون نکلا، اللہ جانے منہ سے خون نکلا، پتہ نہیں منہ سے یا ناک سے خون نکلا، اور آنکھوں میں ریتا کہہ رہے ہیں پھپھو مجھے بچا لو، پھپھو مجھے بچا لو۔ اس ظالم نے پکڑا، او میری بچیوں آج کے بعد تم فیشنیلے کپڑے مت پہننا، میں تمہارا بھائی ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاتا ہوں کسی سے موبائل پہ چیٹنگ مت کرنا، تم دنیا والوں کو بتا دینا ہم فاطمہ تو نہیں بن سکتے مگر کنیز فاطمہ ضرور بن سکتے ہیں، ہم سکینہ تو نہیں بن سکتے مگر کنیز سکینہ ضرور بن سکتے ہیں، ہم زینب تو نہیں بن سکتے مگر کنیز زینب ضرور بن سکتے ہیں۔ میری بچیوں، میری بہن، تو اسلام کی شہزادی ہے، تیرا مقام بہت اونچا ہے، تو غیر لڑکوں سے ہرگز بات نہیں کر سکتی۔ اب ذرا سنو، حسین پاک کی بیٹی کربلا میں کانپ رہی ہے، اس ظالم نے یہاں سے پکڑا اور پکڑنے کے بعد جب بالی کی طرف کو ہاتھ چلایا وہ ڈر گئی، انہوں نے چہرہ طرف گھما لیا،
جیسے ہی چہرہ گھمایا اس ظالم نے اتنی زور سے حسین پاک کی بیٹی کے منہ پہ تماچا مارا، اتنی زور سے تماچا مارا چیخ نکل گئی اور پانچوں انگلی چھپ جاتی ہے۔ ظالم یہ یزیدی بھیڑیا، اب مجھے پتا حسین پاک کی بیٹیوں نے کتنا ظلم سہا ہے۔ او میری بچیوں، تم غلط رویے استعمال مت کرنا۔ اب وہ اس ظالم اگر چاہتا تو وہ کھول لیتا، مگر اس نے وہ بالی کھولی نہیں، بالی پکڑ کے اتنی زور سے جھٹکا مارا چھوٹی سی بچی کا کان چر جاتا ہے۔ ارے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنی پریشانی ہوئی ہوگی۔ آ گئی پپا، پپا مجھے میرے بابا نہیں ملے، میرا کان چر گیا، بالی لے لی، کہا پپا مجھے حسین پاک اپنے بابا کو دیکھنا ہے۔ سیدہ زینب نے گود میں لیا، کہا بیٹی لو، آج سے میں حسین ہوں، بہن آج سے میں حسین ہوں، حسین کا کردار میں دکھاؤں گی۔ کہا بیٹی اس قافلے کو لے کے چلنا ہے اور نانا کے دین کو نیچے آنے نہیں دینا ہے۔ میرے بھائی ایسے اسلام ہم تک پہنچا، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ان سے شاعر صاحب سے پوچھو، ان علماء سے پوچھو، بڑا دکھ ہوتا ہے جب سننے ملتا ہے فلاں مسلمان کی بیٹی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ کورٹ میرج کر لیا، یا بھاگ کے چلی گئی، اللہ اللہ، یا مسلمان یا غیر مسلم لڑکی مسلم لڑکے کے ساتھ چلی گئی۔ دیکھو عزت دونوں کی عزت ہوتی ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ مسلمانوں اپنی بچوں کی حفاظت کرو اور غیروں کی غیر مسلم بچوں کی عزت لوٹو، اسلام یہ نہیں کہتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے جیسے تمہاری بہن بیٹی بچیوں کی عزت ہے ویسے ان کی بہن بیٹی بچیوں کی بھی عزت ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے جو نبی کا غلام ہوگا وہ ادھر آدھر چونچیاتا ہوا نہیں چلے گا، وہ نظریں نیچے کو کر کے چلا کرتا ہے۔ میری بچیوں اور میرے بھائیوں، تم اب دنیا والوں کو دکھا دینا، بات بیچ میں آ گئی تو میں نے بتا دی، اب وہیں پہ چلو۔ کربلا شریف تمہارے یہاں بھی ہمارے یہاں بھی کربلا ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں کشتیاں ہو رہی ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہو رہا؟ ہمارے یہاں بچے جھولا جھول رہے ہیں، ہمارے یہاں جھولے لگا دیے گئے، بچے اچھل اچھل کے کود رہے ہیں۔ ان بچوں کو تم نے یہ بتایا ہے کہ آج انجوائے کا دن ہے، تم نے یہ بتایا ہے آج کھیل کود کا دن ہے، شاید تم نے یہ بتایا ہے آج جتنی شرارت کر لو، کھیل لو، کود لو، اسی کا دن ہے۔ یہ باپ کی ذمہ داری تھی اپنے بیٹے کو بتاتا، 10 محرم کی تاریخ بتاتا کہ 10 محرم کو کیا ہوا تھا۔ تمہیں بھی پتا نہیں ہے کیونکہ تم تقریریں نہیں سنتے ہو، لیکن سنو، پتا چلنا چاہیے 10 تاریخ کو کیا ہوا تھا۔ کیا کسی کے بیٹے کی شادی ہے؟ کیا کسی کی بیٹی کی شادی ہے؟ کیا کسی کے باپ کی شادی ہے؟ کیا کوئی انجوائے کا دن ہے؟ نہیں نہیں مسلمانوں، تمہیں تمہاری تاریخ یہودیوں نے بھلا دی ہے، عیسائیوں نے بھلا دی ہے، کیونکہ ان کا مشن تھا، وہ تم سے ڈرتے تھے، کربلا والوں سے ڈرتے تھے، انہوں نے تاریخ پڑھی تھی، یار کربلا میں بہتر تھے تو خود تو قربانی دے دی مگر دین اسلام کو نہیں دیا۔ اسلام کے مقابلے میں انہوں نے اپنے بچے دے دیے، اپنی جانیں دے دی، اپنا مال دے دیا، مگر دین اسلام کو نہیں دیا۔ یہ 72 تھے کربلا میں اور آج تو 72 لاکھ ہے۔ اگر ان لوگوں نے کربلا والوں کا کردار اپنا لیا، اگر ان لوگوں کی گھٹیوں میں کربلا والوں کا پیغام ان کی ماں نے پلا دیا اور یہ کربلا والوں کا مشن لے کر کے کھڑے ہو گئے، ان کے اندر یہ جذبہ ہو گیا ہمارے لیے دین ضروری ہے، اسلام ضروری ہے، ہمارے بچے کٹے کٹ جائے، ہماری جان چلی جائے، ہمارا مال لٹ جائے، مگر دین اسلام کو بچا کر کے رہیں گے۔ تو 72 تھے، انہوں نے دین کو بچا لیا، آج تو 72 لاکھ ہے۔ اگر حسین کے کردار کو اپنا کے کھڑے ہو جائے تو دنیا کے کونے کونے پر اسلام کا جھنڈا لہراتے ہوئے نظر
नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शोदाए करबला कॉन्फ्रेंस, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, पैगाम इस्लाम, कानून इस्लाम, इस्लाम का मानने वाला, इस्लाम का मानने वाला, इस्लाम का चाहने वाला, औलाद रसूल हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आज हजरत अगर हम ना बातें करें ना वैसे कि ढोल पे, और तुम्हें फंसा के रख दिया है, फंसा के अब फतवे शुरू हो गए। कुछ लोग कहेंगे कि ढोल जायज है, कुछ कहेंगे नाजायज है, कुछ कहेंगे ताजिया जायज है, कुछ कहेंगे नाजायज है, कुछ कहेंगे मेला जायज है, कुछ कहेंगे नाजायज है, कुछ कहेंगे इतना बड़ा, कुछ कहेंगे उतना बड़ा, कुछ कहेंगे आला हजरत ने लिखा, कुछ कहेंगे उन्होंने लिखा, कुछ कहेंगे उन्होंने, तमाम तरीके से सब बातें होंगी और तुम फंस गए। सारी चीजों को हटाते हुए उलमा की मौजूदगी में एक बात तुम्हारे जहन के करीब कर दूं, तुम्हें खुद फैसला करना होगा। बोलो, करोगे फैसला? बता दूं ठंडे दिमाग से। मैं किसी पीर फकीर किसी का मुखालिफ नहीं हूं, मैं तो अपना जो मेरा मौकिफ है उसको मैं पेश करने के लिए आया हूं। मैं चाहता हूं सारी कौम, सारे भाई ऐसे हो जाएं आपस में, अल्लाह जिधर से जाए ना तो लोग कहते हुए नजर आए, कहें वाह, जब नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा है। ये कहने पे मजबूर हो जाए। ये मत बताओ कि मेरा अब्बा ये था, मेरा दादा ये था, मेरा नाना, ये बताओ कि मैं क्या हूं। अपने किरदार से बताओ, अपने करैक्टर से बताओ। समझ में आ रही बात? आप लोग थके तो नहीं हो? सुनना चाह रहे हो? बात भी समझ में आ रही है? सुनो, मैंने कई लड़कों से पूछा, ऐसे ही मैंने टटोल के देखा। मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, तुम ढोल क्यों बजाते हो? बोले हजरत हम इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत में बजाते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम मोहब्बत करते हो ना? बोले हाँ। मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, मोहब्बत तुम अपनी माँ से भी करते हो? बोले हाँ। बाप से भी करते हो? दादा दादी नाना नानी सबसे करते हो? बोले हाँ। मैंने कहा जो मौलवी ये कहे उससे भी यही बात कहना कि तुम्हारी माँ का भी इंतकाल होता होगा, बाप का भी इंतकाल होता होगा, दादा दादी नाना नानी, तो तुमने आज तक मोहब्बत में तीजे में ढोल बजाया? बताओ। 10वें में ढोल बजाया? तुम खुद बताओ। ये कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं, मैं तुम्हारे दिमाग में डालना चाह रहा हूं, अल्लाह करे तुम्हारे जहन में आ जाए। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, मुझे कोई ऐसी बात ही नहीं करनी। मैं तो ये चाहता हूं सब एक झंडे के नीचे। समझ रहे मेरी बात? किसी के बाप का अगर इंतकाल हो, मैं या आप कोई भी, हम और आप कोई ढोल बजाते हो? 10वें को, तीजे में, 40वें में, बरसी में, किसी मौके पे ढोल बजाते? बोलो बोलिए। नहीं बोलिए, आवाज बंद कीजिए। आज तक कहीं ना कहीं किसी ने तो बजाया ही होता। अगर जायज होता, ये सवाब होता, मोहब्बत में बजाना अच्छा होता, तो कोई बेटा अपने माँ बाप से मोहब्बत करने वाला नहीं। अगर बजाने लगे ना तो उसके चचेरे तैरे खलेरे मुमेरे और गांव वाले निकाल के भगा देंगे, कहे कितना नालायक बेटा है, ले 10वें में ढोल बजा रही आई। बोलो कहेंगे नहीं कहेंगे? यार तो हुसैन पाक की जब बरसी का मौका, शहादत का मौका था, तो हुसैन पाक तुम्हारे माँ बाप से, यार लफ्ज बोलने हिम्मत नहीं पड़ रही, तुम्हारे माँ बाप अच्छे या हुसैन पाक अच्छे? मुझे बताइए। हुसैन पाक। हमारे बच्चे अच्छे या हुसैन नबी के बच्चे अच्छे? नबी के बच्चे। अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने दादा दादी के लिए तुम कुरान खानी करा रहे हो, मिलाद शरीफ पढ़ा रहे हो, जलसा करा रहे हो, जिक्र अस्कार करा रहे हो, ये सारी चीजें गरीबों को खिला रहे हो, और हुसैन पाक का नंबर आए। तुम्हारा ये ईमान तुम्हें इजाजत देता है ढोल बजाओ? तुम खुद बताओ, तुम्हारी गैरत तुम्हें ये इजाजत देती है कि हम ढोल बजाएं? उनकी मोहब्बत में ढोल बज सकता क्या? अगर बजता तो आज तक कोई ना कोई, तुम्हें इजाजत है, जैसे ये जलसा हो रहा ऐसे जलसे करो, अपने घर में लंगर करो, कुरान खानी कराओ, मस्जिद को पंखा दे दो हुसैन पाक के नाम का, मदरसे में किताबें पहुंचवा दो, कारी साहब से मिलके एक बच्चे का पूरे 3 साल का उसका खर्चा दे दो, ये नबी के बच्चों के नाम पे हाफिज कुरान हो जाए। मस्जिद में फ्रिज की जरूरत है, फ्रिज लगवा दो। किसी के घर में नल ना हो, नल लगवा दो। किसी के घर में छत ना हो, छत डलवा दो। किसी के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, फीस जमा करने
نہ ہو تم فیس جمع کرا دو, کسی کے بچے بیمار پڑے ہوں دوا کے لیے پیسے نہ ہو دوا دے دو, دوا دلا دو, پیسے دے دو. یہ سارے کام یہ مسلمانوں کے ہیں. جی بے شک. اس سے تو تم ہٹ گئے, کائے پہ ڈٹ پڑے شیطانوں کے کام پہ. اچھا تم خود بتاؤ یار. اور ایک بات اور سن لیو, ایک بات اور سنو میری دھیان سے توجہ سے, میں تمہیں بیچ بیچ سمجھا رہا ہوں, بیٹا باتیں مت کرو. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمیں بھی عالموں کو بھی پہلے پتہ نہیں ہوتی ہیں, جیسے تجربہ ہوتا ہے تب پتہ ہوتی جاتی ہے. تمہیں اگر ابھی تک پتہ نہیں تھا اور تم نے بجا لیا, اس میں کرے یار اس طرف دھیان نہیں تھا نا, اس طرح توجہ نہیں تھی, بجاتے چلے آئے بجاتے چلے, ہم دوسرا بجا رہے ہم بھی شریک ہو گئے بجا. لیکن ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے. تم اگر سچے دل سے مان جاؤ گے توبہ کر لو گے نا تو اللہ تعالیٰ 100 قتل کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے. تم ہمارے تو ہی ہو یار, معافی مانگ کے اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ گے پھر ہمارے سینے سے لگ جاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں کل کو یہ بولیں گے جو معلوم ہوتا ہے نا دوستوں میں کون, ہاں رات نے حضرت کی تقریر سنی ہے اب بجا دے ڈھول, اب آ ادھر کو, پوری تقریر تیرے اوپر ہو گئی دیکھ, تو وہ کھسیا جائے گا اور کہے گا ایسے ہی بجاؤں گا, روکا جائے روک لیے. تو بگاڑنے کا کام اس کا ہوا, اس کا سارا گناہ اس شخص کے اوپر آئے گا جو چھیڑ رہا اس کو. اللہ کے واسطے اس کو چھیڑنا مت, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں اللہ کے واسطے, کیونکہ میں تمہیں بگاڑنا نہیں چاہتا ہوں, سنبھالنا چاہتا ہوں. بولو میرا ساتھ دو گے, ساتھ دو گے نا میرا؟ اللہ کے واسطے ہنسی مذاق میں بھی مت کہنا. کچھ باتیں ایسی ہوتی نا, دیکھو مرنے کے ٹائم آدمی کلمہ پڑھ لے ایمان پر جائے گا, لیکن مرنے کے ٹائم اس کو یہ کہنے کا حکم نہیں ہے کہ تو کلمہ پڑھ, کلمہ پڑھ, کلمہ پڑھ. پوچھو, بلکہ اس کے سامنے کلمہ پڑھنے کا حکم ہے تاکہ اسے بھی یاد آ جائے نزا کے وقت میں. تو تمہیں یہ چھیڑنا, اسے کریدنا, کریدتے نا ناسور بن جاتا, زخم بن جاتا. اللہ کے واسطے کسی کو چھیڑیوں گے, کیونکہ اسے بیچارہ بھولا تھا, پتہ نہیں تھا. یہ ہمارے تو بچے ہیں سب, حضرت پتہ نہیں تھا, بھولے تھے. اب تقریریں سنیں گے, نعتیں سنیں گے, جلسے ہوں گے, دھیرے دھیرے ایسے ہی بڑھتا جائے گا اور انشاءاللہ سدھار آتا جائے گا. اور پہلے سے کتنا گئے, ہر شادی میں پہلے ناچنے والی عورتیں آتی تھی ناچنے کے لیے. پوچھو پرانے لوگوں سے پوچھو, آتی تھی نہیں آتی تھی؟ بینڈ باجے آتے تھے, ڈھول تاشے گاجے. اب بینڈ باجے پروگرام ہو رہے ہیں کسی میں کہیں نہ کہیں ہو جا, کہیں ڈی جے بج گئے تو محلے کے گھوڑوں نے کولے مٹکا لیے, اور ہے کمرہ اور کہہ رہا کمریا مٹکے. اندازہ لگا, ذرا سوچنے کی بات ہے. لیکن میری تقریر آج دوسرے رخ پر ہے, کوئی ہنسی کی بات نہیں. سنو, اب فیصلہ تمہیں کرنا ہوگا نا, میں اکیلا کچھ نہیں کرتا. اگر تم نے میرا ساتھ دیا نا تو صحیح بتا رہا ہوں, 1 سال میں یہ علماء اور ہم اور آپ سب مل کے انقلاب پیدا کر دیں گے. بولو ساتھ دو گے, بولو ساتھ دو گے. آج کے بعد نا دل سے نفرت نکال دو, غرور تکبر نکال دو, ہر چھوٹا بڑے کی عزت کرو. ادھر سے جاؤ تو چہرہ مسکراتے ہوئے رکھو, سلام کرو, السلام علیکم. ادھر سے آؤ تو السلام علیکم. اپنے اماموں کی عزت کرو گے, جی حضرت. اپنے نمازیوں کی, حاجیوں کی, بڑوں کی عزت کرو گے, جی حضرت. نماز کی پابندی کرو گے, اور جہاں محفل و ادب کے دائرے میں دل سے کہتے رہو یا حسین یا حسین. خدا کی قسم تمہارے گھر میں نا نور ہی نور برسے گا. ذرا کر کے تو دیکھو, کہو گے یا حسین, لیکن ادب کے دائرے میں کہنا ہوگا. دشت بلا کو غرش کا زینہ بنا دیا. سبحان اللہ, واہ. بولو یا حسین, حسین. دل سے بول. میری بہنیں زور سے نہیں بولیں گی کیونکہ عورتوں کی آواز بھی عورت ہے, دھیرے بولیں گے. دشت بلا کو غرش کا زینہ بنا دیا. بولو یا حسین, آقا حسین, مولا حسین, داتا حسین. دشت بلا کو
दिया اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا. بولو یا حسین آقا حسین داتا حسین مولا حسین ہر ذرے کو نجف کا نگینا ہر ذرے کو نجف کا نگینا بنا دیا. بولو یا حسین ہر ذرے کو نجف نگینا بنا دیا. اور تم نے حسین آقا حسین تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا. سیدنا امام حسین پاک کی نماز جنازہ کتنی تاریخ کو ہوئی؟ سوال سمجھ گئے؟ سبق پڑھ رہے ہو؟ کل کو بھی آگے کو رہے گی جہاں میں چھوڑوں گا آؤ گے بولو. بیچ بیچ اصلاح کی باتیں اور علماء جس چیز کی اگر اصلاح کی ضرورت یہاں عوام میں وہ چل رہے تو علماء مجھے کل دن میں ان کو گلاب بھائی کو پرچی پہ لکھ کے دے دیں گے. میں کوشش کروں گا انہی باتوں پہ اگر بول جاؤں تو زیادہ اچھا رہے گا انشاءاللہ, کیونکہ یہ میری مدد یہ میرے اسٹاف ہے نا بھائی ہیں میرے سب اسٹاف کے مطلب امام مجھے بنا رہے ہیں یہ لوگ. امام کسے بنا رہے ہیں؟ اور بعض تم لوگ بہت دیر سے کھڑے ہو انشاءاللہ میں دل سے دعائیں کروں گا کھڑے رہیے. اللہ تعالیٰ تمہارے پاؤں کی بیماری دور فرمائے. امام حسین پاک کی نماز جنازہ 10 محرم کو نہیں ہوئی. 10 محرم کو شہید تو ہوئے مگر نماز جنازہ 10 محرم کو نماز جنازہ کیوں نہیں ہوئی؟ اگر اجازت ہو تو اس کا جواب دے دوں. کیونکہ 10 محرم میں امام حسین پاک کے بیٹے امام زین العابدین موجود تھے. اگر وہ چاہتے اور حق بھی انہی کا تھا کہ اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھا دیتے مگر اللہ نے پڑھانے نہیں دی. کیوں نہیں دی ذرا سنو پیارے, ذرا توجہ سے سن لینا. اس لیے نہیں دی کیونکہ مسئلہ یہ ہے, علماء بیٹھے ہیں, مسئلہ یہ ہے اگر جس کی نماز جنازہ پڑھی جائے وہ جنتی ہو یا اللہ کا ولی ہو تو جتنے لوگ اس کی نماز پڑھ لیتے ہیں وہ سب کے سب اس کے صدقے میں جنتی ہو جاتے ہیں. یا نماز پڑھنے والوں میں سے اگر کوئی ایک اللہ کا ولی ہو اور وہ اس کے لیے دعائیں کر دے تو اس کی دعا سے وہ جنتی ہو جاتا ہے. اب ذرا مجھے کہہ لینے دیا جائے حسین پاک کی نماز جنازہ اللہ نے 10 محرم کو کیوں روک رکھی؟ اس لیے 10 محرم کو نماز جنازہ نہیں ہوئی. امام زین العابدین اگر نماز جنازہ پڑھا دیتے تو کوئی نہ کوئی یزیدی, کیونکہ 10 محرم کو یزیدی کربلا میں تھے تو کوئی نہ کوئی یزیدی نماز پڑھ لیتا, اور اگر نماز پڑھ لیتا تو حسین کے صدقے میں وہ یزیدی جنتی ہو جاتا. کیونکہ میرا حسین جنتی ہی نہیں بلکہ جنتی جوانوں کا سردار ہے. میرا حسین ولی ہی نہیں بلکہ صاحب یہ رسول ہے, آل رسول ہے, نواز رسول ہے, شہزاد رسول ہے. میرے حسین کی نماز جنازہ اگر کوئی یزیدی پڑھ لیتا تو وہ جنتی ہو جاتا. مگر اللہ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. جو میرے محبوب کے بچوں کو ستائے, بھوکا پیاسا رکھے, تکلیف دے, نبی کے بچوں کو تڑپائے, وہ جنت میں نہیں جہنم میں جائے گا. نماز جنازہ روک دی گئی تاکہ بچہ بھی جنت میں یزیدی ہوگا تو یزیدی ہے وہ نہ جائے. اس لیے جنت یزیدیوں کے لیے نہیں, ہم جیسے
حسینیوں کے لیے ولی ہے اور جہنم یزیدیوں کے لیے ولی۔ اس لیے 10 محرم کو نماز جنازہ نہیں ہوئی، پھر کتنی محرم کو ہوئی؟ جن لوگوں نے پڑھی یہ بھی سن لو، 11 محرم کو نماز جنازہ ہوتی ہے، کیونکہ 10 محرم کو وہ لوگ امام حسین پاک کا سر پاک لے کے یا 10 محرم کی شام تک انہوں نے کربلا خالی کر دی تھی۔ اللہ اللہ، حسین پاک کا جسم پاک کربلا شریف میں وہاں پہ رہ گیا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر اور تمام شہداء وہاں پر موجود تھے۔ اب 11 محرم کو نماز جنازہ کن لوگوں نے پڑھی؟ لوگوں میں تمہیں بتاؤں، جیسا کہ آج برادری پٹھان، شیخ اور انصاری وغیرہ وغیرہ جو ہوتے ہیں، پہلے قبیلے ہوا کرتے تھے، یہ برادری نہیں، قبیلہ بنی نصیر، قبیلہ بنی کلب، قبیلہ بنی اسد، ایسے ہی قبیلے ہوتے تھے۔ کربلا کی برابر میں سن لو کن لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی؟ کربلا کی برابر میں ایک بستی تھی، جس بستی کا نام بھی سن لو، اس بستی کا نام مقام قادریہ ہے۔ مقام قادریہ کے رہنے والے لوگ کون سے قبیلے کے تھے؟ قبیلہ بنی اسد کے لوگ تھے۔ ان لوگوں نے حضرت امام حسین پاک کی 11 محرم کو اور تمام شہداء کی نماز جنازہ پڑھی اور اپنا نام جنت میں لکھا لیا۔ ان لوگوں نے 11 محرم کو نماز جنازہ پڑھی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، حسین پاک کو کفن دیا گیا یا نہیں دیا گیا؟ حسین پاک کو کفن شریف نہیں دیا گیا۔ ارے کیوں نہیں دیا گیا؟ اللہ اللہ، حسین پاک کو کفن دے دینا چاہیے تھا، کیونکہ جب عید سے ایک دن پہلے حسین پاک اور حسن پاک دونوں امی جان سے کپڑے مانگ رہے تھے، لیکن کپڑے نہیں تھے، تو اللہ نے جنت سے کپڑے بھیج دیے تھے۔ اللہ نے ہرنی کا بچہ جنگل سے بھیج دیا تھا۔ میرے نبی سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں، حسین پاک پیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، نبی سجدے سے سر نہیں اٹھاتے ہیں۔ جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے ہیں، حسین پاک آئے، پاؤں سے پاؤں ٹکرا گیا، حسین پاک گر گئے، لیکن نبی نے خطبہ روک دیا اور جا کر کے حسین کو اٹھا لیا اور صحابہ کے سامنے دونوں بچوں کو رکھ کر کے دعا کرتے ہیں۔ اس دعا میں تم لوگ بھی شامل ہو، ہم لوگ بھی شامل ہیں۔ نبی فرماتے ہیں، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کرنا، اور جو ان سے محبت کرے مولا تو ان سے بھی محبت کرنا۔ بولو ہم نے یہ محفل سجائی ہے حسین پاک کی نفرت میں یا محبت میں؟ سب لوگ بولو محبت میں۔ یہ روڈ پہ بیٹھے ہیں، اتنے بھائی کھڑے بھی ہیں حسین پاک کی محبت میں، اور نبی فرماتے ہیں الا ومن مات، کمیٹی والے سن لو اور میری ماں اور بہنوں سن لو، تم اپنے گھر وار کو چھوڑ کر کے آئے ہو، تم نے اپنے بستروں کو چھوڑ دیا ہے، تقریباً 1 بجنے کو جا رہا ہے، مگر تم یہاں پر بیٹھے ہو، اب ذرا سنو، تم اپنے لیے سناؤ۔ نبی فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یزف الملائکہ الی الجنہ کما تزف العروس الی بیت زوجها۔ نبی فرماتے ہیں اگر جو سیدوں سے محبت کرتا ہوا اہل بیت اطہار سے محبت کرتا تھا، اگر کوئی نبی کے بچوں سے، حسنین کریمین اور نبی کے خاندان والوں سے، سیدزادوں سے دل میں محبت رکھتا تھا، محبت رکھتے رکھتے دنیا سے چلا گیا تو کوئی مولانا نہیں کہتا۔ نبی فرماتے ہیں یوسف الملائکہ الی الجنہ، جو محبت کرتا ہوا دنیا سے گیا، اللہ تعالیٰ فرشتے اسے اس شان سے جنت میں لے جائیں گے، یوسف الملائکہ الی الجنہ کما تزف العروس، اس شان سے لے جائیں گے جیسے نئی دلہن کو اس کے شوہر کے گھر لے جایا جاتا۔ اب ذرا سنو، حسین پاک کو کفن کیوں نہیں دیا گیا؟ علماء بیٹھے ہیں، شہید کی کئی قسمیں ہوتی ہے، شریعت مصطفیٰ تمہیں بتا دوں، شہید کی کئی قسمیں ہوتی ہے۔ ایک وہ شہید ہوتا ہے جسے کفن بھی نہیں دیا جاتا، غسل بھی نہیں دیا جاتا۔ ایک شہید وہ ہوتا ہے جسے کفن دیا جاتا، غسل نہیں دیا جاتا۔ ایک شہید وہ ہوتا ہے جسے غسل دیا جاتا، کفن نہیں دیا جاتا۔ اور ایک شہید وہ ہوتا ہے جسے نہ غسل دیا جاتا نہ کفن دیا جاتا ہے۔ اجازت ہو
تو مثال دے دوں, اگر کسی کے یہاں کسی عورت کے یہاں بچہ پیدا ہو اور وہ عورت پیدائش ہی کی وجہ سے اس کا انتقال ہو جائے تو وہ عورت شہید ہے, مگر اس کو غسل و کفن دیا جائے گا. اگر کوئی پیڑ سے گر کے مر جائے وہ بھی شہید ہے, اس کو غسل و کفن دیا جائے گا. اگر کوئی دیوار سے دب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے, اگر اس کا جسم قابل غسل نہیں ہے تو اس کو غسل نہیں دیا جائے گا, کفن دیا جائے گا. اگر کوئی جل جائے, جل کے مر جائے تو وہ بھی شہید ہے, اگر اس کا جسم قابل جسم نہیں ہے تو اسے غسل نہیں دیا جائے گا, کفن دیا جائے گا. اگر کوئی شخص پیٹ کے درد میں مر جائے, اپینڈکس میں مر جائے, طاعون میں مر جائے, ہیضے میں مر جائے وہ بھی شہید ہے, اس کو غسل و کفن دیا جائے گا. اگر کوئی ٹکرا کر کے مر جائے, اگر قابل جسم اس کا غسل کے قابل اس کا جسم ہے تو غسل و کفن دیا جائے گا. لیکن ایک شہید وہ ہے جو تلوار لے کر کے میدان میں دین اور اسلام کی خاطر لڑتا ہوا, جس زخم کھا کر کے جو شہید ہو جائے, انتقال ہو جائے تو وہ شہید ہے. شریعت مصطفیٰ میں نہ اس کو غسل دیا جائے گا اور اس کو نہ کفن دیا جائے گا. اللہ نے اس لیے جب جنت سے کپڑے بھیج سکتا تھا تو کفن بھی بھیج سکتا تھا, جب ہرنی کو جنگل سے بھیج سکتا تھا تو حوروں کو بھی کفن لے کے بھیج سکتا تھا, فرشتوں کو کفن لے کے بھیج سکتا تھا, مگر کوئی اس لیے اللہ نے نہیں بھیجا تاکہ کوئی مولوی انگلی نہ اٹھا سکے. آج جیسے کچھ مولوی حدیث قسطنطنیہ کو لے کر کے یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں, یزید کو جنتی ثابت کر رہے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں حسین پاک کو اللہ نے اس لیے نہیں کفن بھیجا کیونکہ حسین کی وہ ذات ہے کہ جب دنیا پہ آیا اور دنیا پہ قدم رکھا, چلنا سیکھا تو صاحب شریعت کی گود میں, کھیلنا سیکھا تو صاحب شریعت کی گود میں, اور آگے بڑھا کھانا پینا صاحب شریعت محمد رسول اللہ کے سامنے. یہ وہ حسین ہے, اگر چلے تو شریعت مصطفیٰ پر, اگر کھائے تو شریعت مصطفیٰ پر, اگر پیے تو شریعت مصطفیٰ پر, اگر پہنے اوڑے تو شریعت مصطفیٰ پر. میرا حسین کھاتا شریعت مصطفیٰ پر, میرا حسین کا بچپنا شریعت مصطفیٰ پر, میرے حسین کی جوانی شریعت مصطفیٰ پر, میرے حسین کا پوری زندگی شریعت مصطفیٰ پر. اللہ نے کہا لوگوں سنو, میرا حسین زندگی پر نانا کی شریعت پر رہا, اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا شریعت مصطفیٰ پر. تو حسین وہ ہے جو آیا وہ بھی شریعت مصطفیٰ پر, اور جب دنیا سے گیا تو اس کا کفن بھی شریعت مصطفیٰ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت حسین, صبر حسین, یاد حسین. سمجھ میں آ گئی؟ ایک حدیث اور پڑھ دوں, میری تقریر ختم ہے, میری گفتگو یہیں پہ رکتی ہے. انشاءاللہ کل کو یہیں سے کربلا شریف سے آگے لے کر کے تمہیں چلوں گا, یعنی چلنے کا مطلب ذہنی طور پر تمہیں باتیں بتاؤں گا کہ حسین پاک کا سر پاک چلا تو کیا کیا راستے میں کیا کیا ہوا, کہاں کہاں گیا, اور پھر سر پاک کو کہاں دفن کیا گیا. یہ پوری بات تمہیں کل انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو بتاؤں گا. بیچ بیچ میں جو اصلاح کی بات ہے وہ بتاؤں گا, لیکن ایک حدیث سن لو میرے پیارے بھائی اور بہنوں, سن لو. جانا نہیں ہے, اگر جانا نہیں ہے آگے کا پروگرام ناظم صاحب یا پھر شاعر صاحب پڑھیں گے, اللہ جیسا چاہے گا وہ ہوگا. لیکن سنو پیارے بھائی بہنوں, حدیث سن لو, ایک حدیث سن لو صرف. نبی فرماتے ہیں ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدی والدیوس ورجلۃ النساء. نبی فرماتے ہیں تین گنہگار ایسے ہیں, تین لوگ ایسے ہیں میری امت میں جو جنت میں نہیں جا سکتے. بولو کون نہیں جا سکتا؟ نبی فرماتے, پیارو ذرا سن لو میرے بھائی, نبی فرماتے تین لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. اور یہ نبی فرما رہے اگر نبی جس کو جنت سے روک دے تو کوئی مولانا جنت میں نہیں لے جا سکتا, اگر نبی جس کو روک دے تو کوئی پیر جنت میں نہیں لے جا سکتا. اگر میں غلط بولوں علماء مجھے پکڑ لیں گے, ذمہ داری سے میں بول رہا ہوں. اگر نبی جس کو روک دے تو اس کی نمازیں جنت میں نہیں لے جا سکتی, اگر نبی جس کو روک دے اس کا حج اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا, اگر نبی جسے روک
روک دے اس کی نماز روزے حج زکات کوئی بھی عبادت نہیں لے جا سکتی. اگر نبی جسے روک دے تو کوئی مائی کلال جنت میں نہیں لے جا سکتا. تمہارا جلسہ کچھ بھی جنت میں نہیں لے جا سکتا اگر نبی روک دے. لیکن نبی فرما رہے ہیں ثلاثہ لا يدخلون الجنہ. نبی فرماتے تین لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جا سکتے. بس تیزی کے ساتھ ان تین لوگوں کو کھولنا چاہتا ہوں. میری بہنوں تم بھی سن لو، بھائیو تم بھی سن لو. کون ہے ایسا جو جنت میں نہیں جا سکتا؟ آپ سوچ رہے ہو کہ بہت بڑا گناہگار ہوگا، لیکن اکثر لوگ اس کام کو کرتے ہیں. حسین پاک کی محفل میں بیان کرتے کرتے میرا دل پگھل آیا ہے، اس لیے یہ بات بتا کے جا رہا ہوں. اگر تم نے پکے سچے دل سے توبہ کر لی تو انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. نبی فرماتے تین لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. نمبر ایک، جنت میں کون نہیں جا سکتا؟ جنت میں وہ نہیں جا سکتا جو اپنی ماں کو ستاتا ہے، اپنے باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہے. اگر جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے اس کی نمازیں بیکار ہے، اس کے روزے بیکار ہے، اس کی زکات و حج بیکار ہے، اس کا سب کچھ بیکار ہے. تمہیں یہاں سے میسج جا رہا ہے، تمہیں پیغام مل رہا ہے. اب جاؤ تو ماں باپ کو راضی کر لینا. اور سنو دوسری بات، اس کو پھیلانا نہیں چاہ رہا ہوں. نبی فرماتے دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. ارے دیوس کون ہے ذرا سن لو. میری بہنوں سنو، بھائیوں سنو. تم سوچ رہے ہو دیوس کس کا نام ہے؟ دیوس میں بتاؤں دیوس کون ہے. اب میں لڑکیوں کو نہیں بتا رہا ہوں، لڑکیوں کے ماں باپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہیں. دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن کے گھوم رہی ہیں. دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں غیر لڑکوں سے موبائل پہ چیٹنگ اور سیٹنگ کر رہی ہیں. دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن کے اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہے. دیوس وہ شوہر ہے جو اپنی بیویوں کو دوسروں سے ملا رہے ہیں، بے پردہ گھما رہے ہیں. دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں غیر لڑکوں سے موبائل پہ باتیں کر رہی ہے. اب ذرا تم سوچ لو، لہریا گنج مدھوبنی، لہریا گنج مدھوبنی والوں، لہریا گنج والوں ذرا توجہ سے سنو، غور کرو. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہارے یہاں پر شادی ضرور ہوتی ہوگی، تمہارے یہاں پر فنکشن ضرور ہوتا ہوگا. جب تمہارے یہاں شادی ہوتی ہوگی، اگر اس میں 50 لڑکیاں ہیں، تم ایمانداری سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اگر ایک بھی ڈھنگ کے کپڑے پہنے ہو تو بتاؤ، ایک بھی اسلامی طریقے پر کپڑے پہنی ہو تو بتاؤ، ایک بھی سر پہ دوپٹہ رکھے ہو تو بتاؤ. کسی کا گلا چرا ہوا ملے گا، کسی کے بال پھیلے ہوئے ملیں گے، کسی کی آستین کھلی ہوئی ملے گی، کسی کے وہ بڑے بڑے پیچ غرارے شرارے لاجو پلاجو اور کون کون سا پلاجو پہنے ہوئے ملے گی. میں پوچھنا چاہتا ہوں، دوپٹے یہاں پر ہوں گے، موبائل لے کے سیلفی لے رہی ہے. پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ان کا کوئی باپ نہیں ہے؟ کیا ان کی کوئی ماں نہیں ہے؟ کیا ان کا کوئی بھائی نہیں ہے؟ کیا ان کا کوئی باپ نہیں ہے؟ اگر جس کی بیٹی ایسے گھوم رہی ہے تو اور وہ ماں باپ اپنی بیٹی کے چالو چلن پہناوے اوڑھنے سے راضی ہے تو وہ ماں باپ دیوس ہے، دیوس ہے. اور نبی فرماتے دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. اور یہ سارا کارنامہ جو تم نے موبائل اپنی بیٹیوں کو دے دیا ہے، کم سے کم 50 گھر ایسے ہیں جن کی بیٹیوں پہ موبائل ہے، جوان بیٹی ہے، موبائل ہے. ارے ذرا تھوڑی شرم کرو. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ تمہاری بیٹی کے ٹرک چل رہے ہیں تو بتاؤ، تمہاری بیٹی کی بسیں چل رہی ہے تو بتاؤ، تمہاری بیٹی کے ٹرینیں چل رہی ہے تو بتاؤ، کسی کی بیٹی کے ہوائی جہاز چل رہے ہیں، کارخانہ چل رہا ہے، فیکٹری چل رہی ہے. جو موبائل کے بغیر پورا خاندان بھوکا مر جائے گا. بتاؤ بیٹی کو موبائل کیوں دیا ہے؟ ارے کس سے بات کرنے دیا ہے؟ کون سا ایسا رشتہ دار ہے جس سے بات کرنے دیا ہے؟ تم 3 روٹی کھاتے ہو، دیر کی عقل رکھو. اگر معاشرہ سدھارنا چاہتے ہو تو علماء کے ساتھ مل کر کے میرا ساتھ سارے لوگ دے دے تو انقلاب آ جائے گا. ترکیب میں بتاتا ہوں، اپنی بیٹیوں کے ہاتھ سے موبائل لے لو. اگر دینا ہے تو انہیں دینی کتاب دے دو، اسلامی کتاب دے دو، ان کے ہاتھ میں قرآن دے دو. اگر ہماری بیٹی سیدہ فاطمہ کو پڑھے گی، ہماری بیٹی حضرت خدیجہ کو پڑھے گی، ہماری بیٹی سیدہ زینب کو پڑھے گی، تو ہماری بیٹی سیدہ فاطمہ کو پڑھے گی. کھائے گی ہماری بیٹی لیکن ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا، پیے گی ہماری بیٹی ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا، چلے گی ہماری بیٹی ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا، پہنے گی اوڑھے گی ہماری بیٹی ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا. اگر ایسی بیٹی باپ کے گھر میں ہو تو باپ کے
لیے رحمت بنتی ہے، اور اگر شوہر کے گھر میں ہو تو شوہر کے لیے نعمت بنتی ہے، اور جب ماں بنے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت حسین، یاد حسین، شہدائے کربلا کون کون۔ میری بچیوں تم بھی سن لینا، اور ماں باپ تم بھی سن لینا، کوئی مفتی صاحب ہماری بیٹی کو دوپٹہ اڑانے نہیں آئیں گے، کوئی پیر صاحب دوپٹہ اڑانے نہیں آئیں گے، کوئی عالم صاحب دوپٹہ اڑانے نہیں آئیں گے۔ اس لیے ہر ماں باپ کی اپنے اپنے گھر پہ ذمہ داری ہے، بولو اس کو قبول کرتے ہو؟ اب اٹھاؤ ہاتھ۔ ایمبولینس آ رہا ہے، آپ لوگ ساتھ دے دیجئے، ایمبولینس جائے گی، ساتھ دے دیجئے۔ آپ لوگ جو لوگ راہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ساتھ ایمبولینس جا رہی ہے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، آپ لوگ بیٹھ جائیے، آپ لوگ بیٹھ جائیے۔ ہمیں یہی سے مدد شروع کرنی ہے نا، پتہ نہیں کون مریض ہے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ راستے پہ جو لوگ آپ ہیں لوگ ان سے گزارش ہے کہ وہ جگہ دے دیں۔ آپ لوگ بیٹا راستہ بناؤ، بیٹا راستہ بناؤ۔ ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اپنی اپنی کرسی ڈالو، کمیٹی والے دو ایک لوگ، اور باقی تم لوگ یہیں بیٹھے رہو، تم لوگ ہاں یہیں پہ بیٹھے رہو۔ اور اب غلام نور مجسم، اچھا جیسے پروگرام آگے چلے گا، ہاں ہاں ہاں، آپ لوگ راستہ بنا دو، راستہ یہی سے ہمارا اور آپ کا ایک اخلاقی فریضہ ہے، اور یہیں سے پیغام جانا چاہیے۔ فوراً بیٹھ جاؤ، فوراً، پرشاسن کے لوگ ہیں یہ، پرشاسن سمجھے، یہ بھی ایسے ہی کسی پہ ڈنڈا نہیں چلاتے جب تمہاری حرکتیں تک۔ بیٹھو فوراً، بیٹھو فوراً، بیٹھو فوراً، فوراً فوراً بیٹھ جاؤ۔ میرا لال، میرے بھائی، میرے پیارے، ہاں علماء اسٹیج پہ آ جاؤ، علماء کھڑے ہوئے اچھے نہیں لگ رہے ہیں، علماء اسٹیج بھر گیا آج علماء سے، علماء کو زحمت دوں گا، آ جاؤ ادھر آ جاؤ علماء۔ بس میری تقریر ختم ہو رہی ہے، سنو، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ماں باپ کی، بھائی کی، شوہر کی۔ سنبھالو گے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو۔ اے ماشاءاللہ، اگر تم نے میرا ساتھ دے دیا نا اور ان علماء کا، تو صحیح کہہ رہا ہوں، انقلاب آ جائے گا۔ بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ اے اللہ، رکھ لو، اے اللہ حسین پاک کے صدقے میں ان کو اتنا دے، اتنا دے، ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن ہو۔ نبی کے بچوں کا صدقہ عطا فرما، سیدنا ابو بکر صدیق کا صدقہ عطا فرما، حضرت عمر فاروق اعظم اور عثمان غنی کا صدقہ عطا فرما۔ اے اللہ، اگر کوئی بیمار ہو تو شفا عطا فرما، کوئی بغیر اولاد ہو تو اولاد دے دے، کسی کا کاروبار اچھا نہیں چلتا اس کے کاروبار کو اچھا کر دے۔ اے اللہ، جس بھائی بہن کے دل میں جو دعا، جو تمنا، جو آرزو، اے اللہ سب کی دعا تمنا آرزوؤں کو پورا فرما۔ اور جن جن بھائیوں نے بری چیزوں سے، بری اس سے توبہ کر لیے بیٹھے بیٹھے، اے اللہ ان کو ثابت قدم رکھنا اور ان کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پکا سچا حسین کا صدقہ عطا فرما دے۔ بولو بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، پیار سے یا حسین، دل سے بولو، دل کی آواز سنی جاتی۔ بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، کیوں؟ سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، نانا حسین کا، نانا حسین۔ انشاءاللہ یہاں سے کل آگے گفتگو ہوگی، بولو انشاءاللہ۔ اب شاعر صاحب کے ساتھ، اچھا ناز شریف کے پڑھو۔ اچھا یہ بھی سید صاحب کا ہی کلام ہے، تم نے نام سنا ہوگا، سید مظفر میاں، ایم پی، کچھوچر شریف، ماشاءاللہ کچھوچر، یہ ان کے اشعار ہیں، اور یہ گناہگار پڑھ رہا ہے، پورا سال یاد رکھو کہ یہ اشعار۔
پڑھ دوں؟ سننا چاہ رہے رہنے دوں؟ دو اشعار باقی کل کو یہیں سے گفتگو کربلا شریف سے آگے کو انشاءاللہ گفتگو ہوگی. کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو؟ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو؟ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو؟ ہاں دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، مدینہ لکھ دو. دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو. اس شعر پہ آمین کہنا. موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، آمین. موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا، جس کی تحریر سے توہین رسالت ہووے، ایسے غداری کو لفظوں میں کمینہ لکھ دو. مجھ کو عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، میری قسمت میں اسی گل کا پسینہ لکھ دو. اے اللہ میرے پڑھنے، شاعر صاحب کے پڑھنے اور جن جن حضرات نے پڑھا اور جنہوں نے سنا سب کے پڑھنے کو قبول فرما لے. کوئی بھول چوک غلطی ہو گئی ہو سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں. پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹھے رہیں باقی ناظم صاحب بتائیں گے.